الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج عرب امارات میں 11 رمضان المبارک کی شب ہے۔ عشرہ مغفرت کی ابتدا ہو چکی ہے۔ عشرہ رحمت اپنی انتہا کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں رحمت عطا فرمائے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ 10 پاروں کی تلاوت اور ان کا خلاصہ الحمدللہ ہم نے سمجھا اور سماعت کیا۔ آج 11ویں پارے کی تلاوت بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور 11ویں پارے میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ بھی سورہ یونس، یہ پوری 11ویں پارے میں ہے۔ سورۃ التوبہ کا ایک حصہ جو باقی رہ گیا تھا وہ 11ویں پارے میں ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ان آیات کو سمجھیں گے کہ ان میں کیا بیان ہوا ہے۔ سورۃ التوبہ میں پروردگار عالم نے جہاں توبہ کرنے والوں کی توبہ کے واقعے کو بیان کیا، اسی طرح مشرکین کے ساتھ پروردگار عز و جل نے کیا سلوک کرنے کا فرمایا۔ اور یہ سورۃ التوبہ اپنے نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس میں کون سے ایسے مضامین بیان ہوئے جس کی وجہ سے اس کو سورۃ التوبہ کہا گیا، یہ ہم نے پچھلے درس میں سنا اور سمجھا۔ اس کا آخری حصہ جو 11ویں پارے میں ہے اس میں اس بات کا بیان ہے کہ وہ منافقین جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کی، اور 3 مخلص صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی وہ تھے جنہوں نے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو 3 ایسے تھے جو مخلص تھے، نیک تھے، صحابہ تھے، اور وہ شریک نہ ہوئے تھے۔ ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قبول کی، یہ واقعہ بھی یہاں آپ کو ملے گا۔ اور ساتھ ہی منافقین جو شریک نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح آگاہ کیا گیا کہ اب منافقین وہ کیا کریں گے، اور منافقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کیا کہیں گے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا کہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے کی ابتدا میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ سے واپس ہو رہے تھے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل کی اور ارشاد فرمایا، یعتذرون الیکم، وہ اعتذار کریں گے، وہ اپنا عذر پیش کریں گے، وہ بہانے بنائیں گے۔ منافقین آپ کے پاس آ کر بہانے بنائیں گے کہ ہم یوں شریک نہیں ہوئے تھے، ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ہم بیمار ہو گئے تھے، ہمارے گھر میں کوئی بچوں کو دیکھنے والا نہیں تھا۔ اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کے پاس پلٹ کر جائیں گے تو وہ مختلف بہانے بنائیں گے۔ قل، آپ ان سے کہنا، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تم ایمان لانے والے نہیں ہو۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں تمہاری خبریں بیان کر دی ہیں، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے معاملات کو دیکھ لے گا، یعنی تمہارے بہانے بنانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ منافقین یہ سمجھ رہے تھے کہ صحابہ نے بھی تو شرکت نہیں کی، تو جہاں ان کا عذر مقبول ہو جائے گا، جہاں ان کو رخصت مل جائے گی، وہاں پر ہمیں بھی رخصت مل جائے گی۔ یہ سوچ کر منافقین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہانے بنائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا منع فرما دیا کہ ان کا عذر آپ نے قبول نہیں کرنا، بلکہ ان کو کہنا ہے کہ کوئی بہانہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے بیان ہوا، الاعراب اشد کفرا و نفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، جو اعرابی ہیں، دیہاتی ہیں، وہ کفر اور نفاق کے حوالے سے زیادہ شدید ہیں، یعنی ان کا کفر بھی زیادہ ہے، وہ منافق بھی زیادہ ہیں۔ کون؟ اعرابی، دیہاتی ہیں۔ ان کو علم تو ہوتا نہیں ہے، کسی بات کا پتہ ہوتا نہیں ہے، تو کچھ دیہاتی تو وہ ہیں جو ایمان لے آئے، نیک ہو گئے، مگر زیادہ دیہاتی وہ ہیں کہ جو کفر اور نفاق میں اتنا بڑے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، تمہارے لیے یہی لائق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ سمجھو، اور تمہارے لیے یہی لائق ہے کہ تم جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نازل کیا ہے وہ تم نہ سمجھو، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔
کیونکہ جب تک ایک آدمی خود سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت تک دین اس پر مسلط نہیں ہوتا کہ یہ ضروری ہے اس کو کہ یہ زبردستی ہے کہ یہ سمجھے. ایک آدمی پہلے سے ہی دین کو نہیں سمجھنا چاہ رہا اور پہلے سے ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہی ٹھیک ہے اور آپ غلط کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے ادبی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، یہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ حدود اللہ کو یہ نہ سمجھیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ یہ نہ سمجھیں، اور یہ اسی طریقے سے کافر مریں، منافق مریں اور جہنم میں جائیں، اس لیے کہ یہ ہٹ دھرمی خود انہوں نے اپنے آپ پر مسلط کی ہے. لیکن اعرابیوں میں کچھ وہ بھی ہیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں کہ جو اللہ رسول پر ایمان لائے. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے ان کے لیے وہ قربت الہی کا سبب ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعاؤں کا سبب ہے. الا انہا قربت لہم، ہاں ہاں ضرور یہ خرچ کرنا ان کے لیے رحمت الہی کا سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سبب بنے گا. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ ان عرابیوں کو، ان دیہاتیوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں ضرور داخل کرے گا، بے شک پروردگار غفور الرحیم ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے اتباع کی اچھے انداز میں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت قبول کی، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ اس کے بارے میں 3 اقوال بیان ہوئے ہیں کہ بیعت اولیٰ میں جو 6 شامل تھے یا تو یہ وہ ہیں، یہ جو دوسری بیعت میں 12 صحابہ شامل تھے یا وہ ہیں، یا تیسری بیعت میں جو 70 صحابہ تھے یہ وہ ہیں. مہاجرین میں سے بھی تھے، انصار میں سے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بیعت کی تھی. ان کو کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں بنائی ہیں، باغات بنائے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان فرمایا، وہ منافقین جو مدینے میں رہتے تھے اور وہ منافقین اہل مدینہ اور مدینے سے باہر، مدینے کے قریب قریب کی جو بستیاں ہیں ان میں جو منافقین رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے نفاق میں ہی رہیں اور اسی نفاق کی حالت میں ہی مریں، ان کی یہی سزا ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنے نفاق سے باز آ گئے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور گناہوں کا اعتراف کر لیا، ان کے بارے میں ارشاد ہوا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور انہوں نے اپنے نیک عمل کو برے عمل سے ملا دیا، یعنی پہلے جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ برا عمل تھا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، اچھے راستے پر آ گئے، تو برے عمل کے بعد اچھے عمل کو جب ملا لیا، عسى اللہ ان یتوب علیہم، تو بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ بے شک ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا خذ من اموالہم، آپ ان کا مال قبول کیجئے، صدقتاً، جو یہ صدقہ دے رہے ہیں آپ ان کا مال بطور صدقہ قبول کیجئے، تو طہرہم، اور وہ صدقہ دینا اور آپ کا صدقہ قبول کر لینا، یہ عمل ان کو پاکیزہ کر دے گا، ان کو پاک کر دے گا، وتزکیہم، اور مزید ان کو ستھرا کر دے گا، وتزکیہم بہا، اور مزید اس مال کے ذریعے، صدقے کے ذریعے ان کا تزکیہ ہوگا، صفائی ہوگی، ستھرائی ہوگی. وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کریں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کا صدقہ بھی قبول کریں، صدقہ قبول کرنے سے ان کو پاکیزگی حاصل ہوگی، صدقہ قبول کرنے سے، ان کے صدقہ کرنے سے ان کو پاکیزگی ملے گی، یہ ستھرے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جب یہ صدقہ دیں تو آپ ان کے لیے دعا بھی کریں. ان صلاتک سکن لہم، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکینہ ہے، اطمینان ہے، جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے دل پر سکون اترتا ہے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے.
آیت نمبر 106 کے بعد 107 میں ایک مسجد درار کا بیان ہے، اور مسجد درار کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو بنو عامر ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، وہ شخص تھا، یہ عامر اس کا نام لکھا ہے یا بنو عامر اس کا نام لکھا ہے۔ یہ عامر وہ شخص تھا کہ جو یہودیوں کے بارے میں بھی اس نے پڑھا تھا، عیسائیوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اور ان کا یہ راہب بھی تھا، یہ عیسائیوں کا راہب اور پادری بھی تھا۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آئے تو اس نے پوچھا کہ آپ کون سے دین پر ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں اور ملت حنیف پر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس پر تو میں ہوں، آپ تو زیادتی کر رہے ہیں، آپ تو زیادہ حکم بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی نے کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ سفر کی حالت میں ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ سفر کی حالت میں تنہا اس کا انتقال ہو اور وہ مرے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بد دعا اس نے اپنے لیے ہی کی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو سچے ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ رہنے والے سچے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، اور مدینہ منورہ میں جب منافقین کی کثرت ہو گئی، اور اس عامر نے، اس شخص نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی قبیلہ یہ جنگ لڑتا، اور مشرکین مکہ جب جب جنگ کے لیے آتے، قتال کے لیے آتے، تو یہ عامر ان کی طرف ہو جاتا اور ان کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لڑتا تھا۔ اور بار بار اس کو جب شکست ہوئی، اور آخر کار یہ غزوہ حنین کے بعد یا غزوہ تبوک کے بعد جب یہ ہار گیا، تھک گیا بار بار، تو پھر یہ ملک شام چلا گیا۔ لیکن ملک شام جاتے ہوئے اس نے مدینے کے منافقین کو ایک خط لکھا کہ مدینے میں ایک مسجد بناؤ، اور میں ملک شام سے امداد لے کر آ رہا ہوں، وہاں سے فوج لے کر آ رہا ہوں، اور تم یہاں مدینے میں مسجد بناؤ اور سارا اسلحہ جمع کر کر جو ہمارے پاس ہے، منافقین کے پاس، وہ اسلحہ یہاں مسجد میں رکھو اور یہ جمع کرو، اور میں آتا ہوں لشکر لے کر، فوج لے کر، اور پھر ہم مسلمانوں کو یہ مسجد نبوی سے اور مسلمانوں کو ہم مدینے سے باہر نکالیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے۔ یہ سوچ کر وہ سفر پر چلا گیا، اور یہاں منافقین نے اس عامر کی ہدایت پر مدینے میں ایک مسجد بنائی، جس کو مسجد درار قرآن پاک نے فرمایا، یعنی نقصان پہنچانے کے لیے مسجد، اور یہ مسجد قباء کے بالکل قریب تھی۔ اور بہانہ یہ بنایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سب لوگ قباء تک پہنچ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اور کچھ اس کے دور بھی رہتے ہیں جو مسجد نبوی بھی نہیں آ سکتے اور مسجد قباء بھی نہیں جا سکتے، تو ان کی سہولت کے لیے، بوڑھوں کے لیے اور سہولت کے لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، تو آپ تشریف لائیں اور آ کر 2 رکعت نماز ادا کریں تاکہ مسجد میں برکت ہو جائے، اور پھر ہم اس مسجد کو ایک طریقے سے ہم اس مسجد کو آباد کرتے رہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فی الحال تو میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، فی الحال تو میرا سفر ہے، لیکن جب میں سفر سے واپسی پر ہوں گا اور میرے رب نے چاہا تو میں ضرور وہاں آؤں گا، اگر میرے رب نے چاہا تو میں آؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد سے فارغ ہو کر جب واپس آ رہے تھے، تو واپسی پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اور وہ لوگ جو مسجد درار بناتے ہیں، وہ ایسی مسجد بناتے ہیں جو نقصان پہنچانے کے لیے ہے اور کفر پھیلانے کے لیے ہے، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں کے درمیان فرقہ ڈالنے کے لیے ہے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اللہ رسول سے جنگ کے ارادے سے بناتے ہیں۔ تو ایسے کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ارشاد فرمایا گیا؟ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں ہرگز نہ جائیں، اس مسجد میں نہ کھڑے ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ، اس مسجد کا حق ہے کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں قیام فرمائیں۔ یعنی آپ مسجد درار میں نہ جائیں، بلکہ اس کے علاوہ جو مسجد قباء ہے، مسجد قباء جائیں۔ مسجد قباء پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، آپ وہاں جائیں، اور مسجد درار میں آپ نہ جائیں، اس لیے کہ مسجد درار کی بنیاد نقصان پہنچانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ مسجد قباء کے حوالے سے اللہ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں وہ مرد ہیں، وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ
انہیں پاکیزہ کر دیں، وہ پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں، وہ صاف ستھرے ہونا چاہتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسری مسجد انہوں نے بنائی تھی اس کے بارے میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کو بھیجا اور کہا جو انہوں نے مسجد بنائی ہے اس کو گرا دو۔ جی ہاں، مسجد کو گرا دو، کیونکہ وہ مسجد تقوی کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ مسجد اسلحے کی بنیاد پر تھی، وہ مسجد تفرقہ کی بنیاد پر تھی، وہ مسجد مسلمانوں میں فرقہ پھیلانے کے لیے تھی، وہ مسجد منافقین کی سپورٹ کے لیے تھی، وہ مسجد منافقین کے کہنے پر بنائی گئی تھی اور منافقین کو بڑھانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو کہا گیا کہ ایسی مسجد کو گرا دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس مسجد کو گرا دیا گیا، اور اس کا منافقین کو اتنا صدمہ ہوا، اور یہ کہتے رہے کہ نہیں نہیں، ہم نے تو بڑی نیک نیتی سے بنائی تھی اور ہم تو اس میں خیر چاہتے تھے، تو ہم تو اس میں اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، یہ جو مسجد گرانے کا جو صدمہ ہے یہ کبھی بھی ان کے دل سے نہیں جائے گا، بلکہ اس صدمے سے ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ مسجد جو گرائی گئی ہے اس کا ان کو کتنا صدمہ ہوا اور اس صدمے سے ان کا حال کیا ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنا کھول کر اور واضح طریقے سے بیان فرما دیا۔ تو یاد رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کسی اور کام کے لیے جگہ بنائی جائے تو وہ جگہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس جگہ کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، بلکہ اس جگہ کا مقصد ہی لوگوں کے اندر انتشار پھیلانا ہو اور مسلمانوں کا برا چاہنا ہو، تو وہ بھلا مسجد کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہاں جہاں سے تیسرے رکوع کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان اور مومنین کا مال خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے پروردگار عز و جل کی محبت کا ایمان والوں سے، کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنین کی جان اور مال ان سے لے لیا اور اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کر دی ہے۔ حالانکہ ہمیں ہمارے پاس جو ہماری جان ہے، ایمان والوں کے پاس جو جان ہے وہ کس کی ہے؟ وہ بھی اللہ کی ہے۔ جان عطا کی ہے وہ بھی اللہ نے عطا کی، اگر مال عطا کیا وہ بھی اللہ نے عطا کیا، جان و مال دونوں اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ویسے بھی لے سکتا ہے، اسی کا دیا ہے، وہ جب چاہے دے، جب چاہے لے لے، اس کی مرضی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جب جس کو چاہے عزت عطا کرے، جب جس کو چاہے اس کی عزت واپس لے لے، جب جس کو چاہے بادشاہی عطا کرے، جب چاہے بادشاہی واپس لے لے۔ لیکن وہی پروردگار فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے جان و مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اللہ اکبر، کہ انہیں جنت عطا کرے گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، خود مرتے ہیں یا لوگوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا، ان پر وعدہ سچا ہے، حق ہے، جو ان سے وعدہ ہوا ہے وہ حق ہے، وہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون اپنے وعدے کو پورا کر سکتا ہے؟ من اوفا بعہدہ، اپنے وعدے کو کون وفا کر سکتا ہے اللہ سے زیادہ؟ من اللہ۔ فاستبشروا، تو آپ خوشخبری دے دیجئے، ببیعکم الذی بایعتم بہ، ان کو جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جو بیعت کی ہے تو آپ ان کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت لکھ دی۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیعت لی، اور بیعت میں ایک شخص نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم کیا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا کیا کانسیپٹ ہو؟ تو کہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کو اکیلا ماننا، اس کو عبادت کے لائق ماننا، اور مجھے رسول ماننا، اور جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ تو لوگوں نے کہا ہم نے اس پر بیعت کی، اور جب جب جہاد کی ضرورت ہو تو جہاد کرنا، کہا ہم نے اس پر بیعت کی، ہماری جان مال یا رسول اللہ سب آپ کا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی فاستبشروا، آپ انہیں خوشخبری دیں، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس بیعت کی جو بیعت انہوں نے آپ کے ہاتھ پر کی ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ تو وہ ایمان والے، ان کی 9 صفات بیان ہوئی: التائبون، توبہ کرنے والے،
العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، والآمرون بالمعروف اور نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر اور برائیوں سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ان کے لیے عظیم کامیابی، ان کے لیے جنت کی بشارت، ان کے لیے وعدہ سچا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یہ تمام باتیں ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 113 میں بیان ہوتا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم بعد اس کے کہ تمہارے لیے واضح ہو چکا ہے انہم اصحاب الجحیم کہ وہ جہنمی ہیں، تو ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے دادا اپنے چاچا کے لیے استغفار کیا تھا، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور جو ابراہیم نے استغفار کیا اپنے چاچا کے لیے جس کو قرآن نے لابیہ سے تعبیر کیا ہے، آزر، جن کا پہلے بیان ہو چکا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عم موعدۃ وعدہا ایہ، وہ ایک وعدہ تھا جس وعدے کی وفا میں یہ کام ہو رہا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے استغفار، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، مغفرت چاہوں گا۔ یا پھر اس وعدے کا یہ معنی ہے کہ آزر نے یہ کہا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا، تو ان کے ایمان لانے کی چونکہ امید تھی، تو اس امید پر ان کے لیے دعا ہو رہی تھی، ورنہ کسی کے لیے مشرک کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتے، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ہاں ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان ایمان والوں کی میں بات عرض کروں جو تین ایمان والے ایسے تھے کہ جن کی توبہ، ایمان والے تھے، مخلص تھے، صحابی تھے، مگر اس کے باوجود سفر میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں سفر میں شریک نہ ہو سکے۔ میں نے آج کل میں تو نہیں لیکن پہلے کبھی ہسٹری میں پڑھا ہے ان کے بارے میں کہ ان میں سے کسی ایک کا ایسا واقعہ ہے کہ ہوا یہ کہ وہ جانا چاہتے تھے، جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن سوچا کہ میرے پاس دو اونٹ ہیں تو ایک پہ میں سفر کر لوں گا اور ایک میں بیچ دیتا ہوں، اور آج قافلہ جا رہا ہے، قافلہ اتنا بڑا تھا کہ اگر دو چار آدمی مس بھی ہو جائیں تو اتنا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں شریک نہیں ہوں گا، نیت تھی کہ میں کل شامل ہو جاؤں گا۔ پھر اگلے دن اونٹ نہیں بکا تو سوچا چلو کل بیچ کے کل شامل ہو جاؤں گا، پیچھے سے جا کے قافلے والوں سے مل جاؤں گا۔ دو تین دن کے بعد ان کا سودا ہو گیا، جس مقصد کے لیے رکے ہوئے تھے وہ اونٹ بک گیا، لیکن اونٹ کے بک جانے کے بعد بھی اب انہوں نے کہا یار اب تو قافلہ چلا گیا، اب ٹھیک ہے اب جب آئیں گے تو پھر دیکھ لیں گے۔ اب جب وہ دن گزر گئے اور قافلے کے واپس آنے کے دن ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی، تو ان کو ہوا کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جواب کیا دوں گا۔ بڑے فکر مند ہوئے، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، کیا عذر بیان کروں گا، کیا بات کروں گا۔ تو جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو ان تینوں صحابہ کو بلایا کہ تمہارے جہاد میں شامل نہ ہونے کی کیا وجہ تھی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب تک قرآن کا کوئی حکم نہیں آ جاتا یا جب تک تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کلام نہیں آ جاتا، اس وقت تک میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں صحابہ سے بات چیت بند کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھی منع کر دیا، صحابہ نے بھی بات چیت بند کر دی۔ ان تینوں کے لیے جینا اتنا مشکل ہو گیا کہ پورے مدینے میں ان سے بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شاید ہم اس شہر میں اجنبی ہیں، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد 30-40 دن کے بعد تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان کی ازواج سے، ان کی بیویوں سے بھی کہہ دو کہ ان سے دور رہیں اور ان سے بات نہ کریں۔ اللہ اکبر! جب آدمی کے اپنے یعنی اس کے بچے، اس کی بیوی بھی اس سے بات نہ کریں، اور وہ اتنا یہ ایام ان پر کیسے گزرے ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مخلص تھے، ایمان والے تھے، مگر جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ایک غلطی تھی کہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں جب 50 دن پورے ہو گئے، 50 دن کا بائیکاٹ رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور آیت نازل ہوئی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم. ثم تاب علیہم، پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی، بے شک پروردگار رؤوف و رحیم ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ تین تھے جو پیچھے رہ جانے والے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، جب ان پر زمین تنگ ہو گئی. زمین تنگ ہو جانے سے مطلب یہ کہ اتنا بڑا شہر ہونے کے باوجود بھی انہیں لگا کہ شہر میں ہمارے لیے شاید ایک بالشت کی بھی جگہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا جب انہوں نے توبہ کی. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اور ایمان والوں سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو. اہل مدینہ کے منافقین کے حوالے سے پھر یہاں پر بیان موجود ہے، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے، جنہوں نے برا عمل کیا ان کے لیے سزا ہے. اس آیت اور بھی درمیان میں مضامین ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آخری آیات پر آتا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ سورۃ التوبہ کی آخری آیات بڑی ہی دل فریب آیات ہیں، مطلب بہت دلوں کو لگنے والی اور دلوں کو چھونے والی آیات ہیں. بے شک تمہارے پاس ایک وہ رسول آئے من انفسکم، جو تم میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، اور تمہارا مشقت میں پڑھنا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تم پر عزیز ہیں اور تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے. حریص ہیں تم پر. حریص کا لفظی مطلب ہوتا ہے لالچی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حرص یہ ہے کہ میرے امتی کسی تکلیف میں نہ آئیں، کسی پریشانی میں نہ آئیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حرص ہے. لفظ لالچ حضور کے لیے پھر بھی نہیں بولا جائے گا. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں پر بڑے رؤوف الرحیم ہیں. تو یہ آیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں وصف بیان ہوا ہے، عزیز اور حریص علیکم اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ چار اوصاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر بیان ہوئے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بڑے رؤوف الرحیم ہیں. تو جو شخص نماز کے بعد درود پاک پڑھے اور درود پاک پڑھنے کے بعد یہ آیت پڑھے تو اس سے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوتا ہے. ایک شخص ایسا کہا کرتا تھا، ایسے پڑھا کرتا تھا، تو اس کے بارے میں بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے قرب نصیب ہوا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، پھر اگر وہ پھریں تو ان سے کہہ دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہی رب ہے عرش عظیم کا. یہاں ربع اول اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے ربع اول کی تلاوت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم
سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة
صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ التوبہ کے بعد جو سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے وہ سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کا چونکہ اس میں ذکر ہے اور اس وجہ سے اس کو سورہ یونس کہا جاتا ہے، اور سورہ یونس جو ہے وہ مکیہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی مکی زندگی میں یہ مبارک صورت نازل ہوئی، یعنی اس کی اکثر آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ یونس کے آخر میں یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اسے خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ڈرایا اور عذاب کی بات کہی کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آئے گا، مگر وہ قوم نہ مانی، تو حضرت یونس علیہ السلام اس قوم سے نکل کر ایک کشتی میں سوار ہو کے نکل گئے، اور قوم پیچھے سے خوفزدہ ہو گئی کہ جو اللہ کے نبی آئے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے، انہوں نے ہمیں سمجھایا، ہم نے بات تو مانی نہیں، یہ بھی ہم میں سے چلے گئے، تو اب تو عذاب کنفرم ہو گیا۔ تو یہ لوگ پیچھے ایمان لے آئے، اور حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار تھے تو دریا میں سمندر کے اندر طوفان آیا۔ جب سمندر میں طوفان آیا تو آپ نے کشتی سے چھلانگ لگا دی اور آپ سمندر میں چلے گئے، اور وہاں ایک بہت بڑی مچھلی نے اپنا پیٹ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے، یوں سمجھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور 40 دن تک پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد محفوظ رہے، سلامت رہے، اور اس کے بعد آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، مچھلی نے آپ کو اگل دیا۔ تو یہ واقعہ، اس واقعے کا اشارہ جو ہے وہ سورہ یونس کے آخر میں ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، الف لام را، اس کی مراد اللہ جانے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ عظیم کتاب ہے، حکمت والی کتاب ہے، اس کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکان للناس عجبا، لوگوں کو کیا تعجب ہوا، یہی ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم اپنے بندے کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ کیا وحی فرماتے ہیں؟ ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، وبشر الذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن اتارا، ہم نے وحی بھیجی، اپنے حبیب علیہ السلام پر بھیجی، وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو ڈراتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اس کو خوشخبری سناتے ہیں۔ تو کافر اس ساری بات کو جادو کہتے ہیں، عجیب ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر کے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے، اور کہا الیہ مرجعکم جمیعا، تو اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے، وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اور جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے اچھی جزا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سزا ہے۔ ان باتوں کے بعد یہاں ارشاد ہوتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جن کو ہماری ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے، جو یہ بھولے بیٹھے ہیں کہ اللہ سے ملنا بھی ہے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر وہ راضی ہو گئے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ زبردست ہے، فرسٹ کلاس ہے، جو چل رہا ہے وہ بہترین ہے، وطمئنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں،
والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ پہلی بات کہ انہیں اللہ سے ملنے کی امید نہیں ہے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، جو دنیا میں مل گیا، جو ٹھاٹ باٹ دنیا میں ہے اس پر وہ راضی ہو گئے ہیں، اور اطمینان میں ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، ایسے اطمینان میں ہے، اور آیتوں سے غافل ہیں، اللہ کی آیتوں سے غافل ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک مأواہم النار، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی ہدایت دیتا ہے، اور تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور وہ ان جنتوں میں ہوں گے، ان نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے کہ جن جنتوں میں نہریں رواں ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنت میں جا کے کیا دعا کرے گا ایمان والا؟ دنیا میں اب جس کی دعائیں مانگنے کی عادت ہے، جنت میں جا کے کیا دعا کرے گا؟ جنت میں اس کی دعا ہوگی سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، وہ یہ کہے گا وتحیتہم فیہا سلام، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ان ایمان والوں پر، ان اہل جنت پر سلام بھیجیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلام آئے گا، ان پر سلامتی آئے گی، یہ کہیں گے سبحانک اللہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ان پر ہوگی۔ ان کے لیے فرشتے یا تو اللہ تعالیٰ کا سلام لائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان ایمان والوں کے لیے سلامتیوں کی دعائیں کرتے ہوں گے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری بات جو ہوگی یا ان کی دعا کا جو اختتام ہوگا وہ ہوگا اس جملے پر، ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین کے جملے پر ان کی دعا کا آخر اور اختتام ہوگا۔ یہاں ایک اور بات یہ بھی بیان کی گئی کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، اس کا بیان چند آیات کے بعد اسی سے چونکہ متصل بات ہے اہل جنت کی، کہ اہل جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی اور میں نے تم پر کرم فرمایا، کیا مزید انعام چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے اتنا کچھ تو عطا کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ بندے دہرائیں گے کہ پروردگار تو نے ہمیں دنیا میں رکھا، تو نے ہمیں یہاں آخرت میں سب کے سامنے سرخرو کیا، تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، جنت کی نعمتوں میں رکھا، تو نے ہمیں وہ زندگی دی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اب مزید؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید بھی ایک نعمت عطا فرمائے گا، جس کا بیان 2 رکوع کے بعد ہے انشاءاللہ۔ جب وہ وہاں پہنچتے تو ہم اس بات کو بھی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہاں 7ویں رکوع میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو، اور اگر وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے لوگوں کے لیے برائی کی، الشر استعجالہم بالخیر لقضی الیہم اجلہم، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی جلدی جلدی بد دعا قبول کرے، جس طرح وہ خیر چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی مل جائے، جب بھی خیر کی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں مال عطا کر دے، الہی ہمیں گھر عطا کر دے، اے اللہ ہمیں اولاد دے دے، اے اللہ ہمیں کاروبار دے دے، اے اللہ ہمیں یہ دے دے، تو جب بندہ ان چیزوں کی دعا کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ فوراً دعا قبول ہو جائے اور اس کو فوراً مل جائے، آج دعا کیے تو بس آج ہی دعا قبول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح تمہارے گھر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تم بد دعائیں بھی کرتے ہو، جب تم کبھی غصے میں ہوتے ہو تو تم یا تمہارے گھر والے بد دعا کرتے ہو، کبھی اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہو تیرا ناس ہو، ستیہ ناس ہو، کبھی کہتے تو بھاڑ میں جا، جہنم میں جا، کبھی کیا بد دعا کرتے ہیں، کبھی کیا بد دعا کرتے ہیں، غصے میں بد دعائیں نکل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم تمہاری بد دعائیں قبول کرنے میں جلدی کرتے لقضی الیہم اجلہم، تو اب تک تو تم سارے کے سارے ختم ہو چکے ہوتے، یعنی تمہاری ماؤں نے تمہارے لیے اتنی بد دعائیں کی ہیں، یا تمہارے گھروں میں غصے کی حالت میں اتنی بد دعائیں ہو چکی ہیں، وہ پروردگار عز و جل نے رحم فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے وہ بد دعائیں قبول نہیں کی، وہ بھی تو تم نے اور تمہاری ماؤں نے یا تمہارے والدین نے یا تمہارے بڑوں نے تمہارے لیے بد دعائیں کر لی، غصے میں ہی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور کرم فرمایا اور ان بد دعاؤں کو قبول نہیں فرمایا۔ اگر ان بد دعاؤں کو اللہ قبول کر لیتا تو آج تم کوئی بھی موجود نہ ہوتا، لقضی الیہم اجلہم، معاملہ تمام ہو چکا ہوتا۔ تو اللہ نے کرم فرمایا نا کہ بد دعاؤں کو قبول نہیں کیا۔ تو اگر کسی خیر کے معاملے میں اگر قبولیت میں تاخیر ہے تو بندہ صبر رکھے کہ میرے لیے یہی بہتر ہے، جو میرا رب عز و جل مجھے دیتا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے،
اور جو چیز نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر میرے رب عز و جل نے کسی چیز میں میرے لیے تاخیر رکھی ہے، فوری طور پر دعا قبول نہیں ہو رہی، جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے نہیں مل رہا، تو یہی میرے لیے بہتر ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے۔ تو اگر دعائیں قبول کبھی نہ ہوں تو آدمی یہ تصور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے بد دعائیں بھی تو قبول نہیں کی تو آج ہم بچے رہ گئے۔ تو پروردگار عز و جل جو خیر کا معاملہ ہوتا ہے وہی اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے رحم و کرم میں رکھے۔ اس کے بعد ہماری ایک عادت کا بیان اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ، در کہتے ہیں تکلیف کو، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، مالی نقصان، جانی نقصان، بیماری آ گئی، کوئی وائرس آ گیا، کوئی چوری ہو گئی، کوئی بڑا نقصان ہو گیا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ دعانا، ہم سے دعا کرنے لگتا ہے، لجنبہ او قاعدا او قائما، کروٹ پر لیٹے لیٹے بھی دعائیں کرتا ہے، کھڑے کھڑے بھی دعائیں کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی دعائیں کرتا ہے، ہر حال میں دعا کرتا رہتا ہے، کھڑا ہو تو بھی دعا، بیٹھا ہو تو بھی دعا، لوگوں سے بھی کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، بڑوں بڑوں سے دعائیں بھی کرواتا ہے، یہاں تک کہ جب سو رہا ہوتا ہے تب بھی دعا کرتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فلما کشفنا عنہ درہ، اور جب ہم تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں، مرہ، تو ایسا چلتا بنتا ہے کہ علم یدعنا الی در مسہ، جیسے کبھی اس کو تکلیف پہنچی نہیں تھی، ایسا بھول جاتا ہے اپنے رب کو اور دعاؤں کو ایسے بھول جاتا ہے کہ جیسے کبھی اس کو نہ کوئی تکلیف پہنچی تھی، نہ وہ یہ یاد رکھتا ہے کہ تکلیف پہنچی تھی اور ہم نے اس سے وہ تکلیف دور کی۔ تو یہاں پروردگار عز و جل نے انسان کو یہ ایک دعوت فکر دی ہے کہ جس طرح تکلیف میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہو، تکلیف دور ہونے کے بعد بھی رب عز و جل سے دعا کرتے رہو، مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، جنت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ تو یہ آیات تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر تھوڑے تھوڑے دنوں میں تلاوت کرنی چاہیے، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، تاکہ جب جب ہم بھولیں تو یہ آیات ہمیں یاد دلا دیں کہ صرف تکلیف میں ہی رب کو یاد نہیں کرنا، راحت میں بھی رب کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ كذلك زجنا للمسرفين ما كانوا يعملون، اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تم سے پہلے کتنی بستیاں، کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، ایمان نہ لا کر ظلم کیا، رسولوں کی تکذیب کر کے ظلم کیا، تو ان کا بیان ہے۔ اور جب آپ ان پر ہماری آیت پڑھتے ہیں تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ کہتے ہیں قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل۔ جب آپ ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، تو جن کو ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے، یعنی کفار، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والا نہیں، ہمیں کوئی اور قرآن سنائے، ہمیں کوئی اور کتاب سنائے۔ کہتے ہیں لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن، ایک نیا قرآن لائیں، غیر ھذا، جو اس کے علاوہ ہو، او بدل، یا اس کو بدل دیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور سنائیں۔ تو کہا گیا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ، یہ میرا بس نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنے پاس سے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا ہوں اس کی جو مجھ پر وحی آتی ہے، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے متقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے ہیں، بلکہ آپ کے صدقے ساری امت میں جہاں جہاں جس جس کو خوف خدا ملا ہے، جو خشیت ملی ہے، وہ حضور کے صدقے سے ہی ملی ہے۔ اس کے بعد اس بات کا بیان ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، تو یہ اور ان کے بت یہ سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے۔ مشرکین کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی اتباع کرنا یا ان کی عبادت کرنا، یہ سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے۔ اب قیامت کے دن کفار کو، مشرکین کو تو جہنم میں ڈالا جائے گا، بتوں کو کیوں ڈالا جائے گا؟ بت تو حالانکہ ایک مورت ہے، وہ بنایا ہوا ہے،
ان کو اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کو، ان بتوں کے پوجنے والوں کو اور زیادہ تکلیف ہوگی. ہم تو ہیں ہی ہیں جہنم میں، ہمارے خدا جو ہم نے بنائے ہوئے تھے وہ بھی جہنم میں ہیں، اور ان کو پتہ چلے کہ یہ کچھ کرنے والے نہیں تھے، ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 25 دیکھیے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور پروردگار عز و جل جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے احسان کیا تو ان کو ان کے احسان کا بدلہ، ان کی بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، ان کی نیکی کا بدلہ اچھائی ہے. وزیادہ اور زیادہ ہے. یہاں زیادہ سے کیا مراد ہے کہ جو انسان نے دنیا میں کوشش کری، صدقہ خیرات کری، نماز پڑھی، تراویح پڑھی، روزے رکھے، نیک کام کیے، اس کی جزا تو اللہ نے عطا فرما دی، قیامت کے دن سرخرو کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. یہ تو ہو گیا احسن الحسنہ. احسنو انہوں نے بھلائی کری، الحسنہ اور ان کو بھی بھلائی کے بدلے بھلائی دے دی گئی. وزیادہ اور زیادتی بھی. اس زیادتی سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی نقطہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے گفتگو کی تھی کہ بندے کہیں گے یا رب تو نے ہمیں عطا فرما دیا اور ہمیں تو نے جنت میں داخل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں ایک اور انعام نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے پروردگار اب انعام، وہ یہ دیکھیں گے کہ ہر چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے، اب نیا کون سا انعام ہے جس کی اللہ تعالیٰ جس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے؟ تو وہ جو انعام ہوگا وہ دیدار الہی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جو ایمان والوں کو نصیب ہوگا. اور وہ انعام ہوگا ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ. اور ان کے چہرے کبھی بھی نہ سیاہ ہوں گے اور نہ ہی ان کے چہرے کبھی ذلیل ہوں گے، ان کو کوئی غمگینی نہیں ہوگی. اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. وہ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین کسبوا السیئات. اور جنہوں نے گناہ کمائے ہیں، بدعمالیاں کی ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا. تو ان کو پھر ویسا ہی بدلہ بھی دیا جائے گا، ان کو جلایا جائے گا، سانپ، بچھو، جہنم کا عذاب، یہ سب چیزیں. وترحقهم ذلہ. اور ذلت ان پر مسلط کر دی جائے گی. ما لهم من اللہ من عاصم کانما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما. وہ ایسا ہوگا ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے جیسے اندھیری رات کا ٹکڑا ان کے منہ پر آ گیا ہے، اتنے کالے ہو جائیں گے ان کے منہ. اولئک اصحاب النار. یہ جہنمی لوگ ہوں گے. ہم فیہا خالدون. اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ویوم نحشرهم جميعا. اور ہم اس دن سب کو جمع کریں گے. ویوم نحشرهم جميعا. اس دن ہم سب کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا. پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم. کہاں ہیں جن کا تم نے شرک کیا تھا، وہ تمہارے بت کدھر ہیں؟ اور پھر ان کو اور پوجنے والوں کو اور جن کی عبادت کی گئی معبودان باطلہ، ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہاں نصف مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے. اب یہ دونوں ربع ثانی اور ربع ثالث دونوں کا ایک ساتھ عرض کر دیتا ہوں تاکہ تلاوت پھر ایک ساتھ ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے قل، آپ فرما دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض. کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار. کون ہے جو ہماری سماعتوں کا اور ہماری بصارت کا مالک ہے؟ اور کون ہے جو حی سے میت کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، جس کی میں نے کل کچھ مثالیں آپ کو دی تھی. کون ہے وہ؟ ومن یدبر الامر. اور کون ہے جو سارے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے؟ سورج ایک وقت پہ نکلتا ہے، چاند ایک وقت پہ آتا ہے، سورج ایک وقت پہ جاتا ہے، تمام چیزیں اپنے نظام میں بالکل ٹھیک ٹھیک سب چل رہی ہیں. یہ کون یہ ساری چیزیں کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو وہ کہیں گے یہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو یہ کرتا ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. تو جب وہ یہ جواب دے تو آپ ان سے کہیے افلا تتقون، پھر بھی تم تقوی اختیار نہیں کرتے، پھر بھی پرہیزگار نہیں بنتے. کیونکہ اس جواب کے علاوہ اور کوئی جواب بنتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس سارے نظام کو، تمام چیزوں کو چلا رہا ہے. تو اس کا بھی یہاں پر بیان ہے، پروردگار عز و جل کی عظمتوں کا بیان ہے. اسی طرح یہاں یہ بھی بیان ہے کہ اگر تمہیں قرآن پاک میں کچھ شک ہے تو اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ. اس پر بھی پہلے بات ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ ایک صورت لے آؤ. پہلے کہا گیا 10 صورتیں لے آؤ، پھر کہا گیا ایک صورت لے آؤ، پھر کہا گیا چلو ایک آیت ہی بنا لے آؤ. نہ وہ ایک آیت لا سکے، نہ وہ ایک صورت لا سکے، نہ وہ 10 صورتیں لا سکے. اللہ نے فرمایا قل فأتوا بسورۃ مثلہ.
ایک اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ، لیکن وہ کچھ بھی نہ لا سکے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ ان سے کہیں، فقل آپ ان سے کہیں، لی عملی میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون مما اعمل تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ اور میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ ایک حد تک ہی، ایک مدت تک ہی سمجھایا جائے گا، اور جب سمجھانے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے، یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں، تو ان کے معاملات ان کے ساتھ اور ہمارے معاملات ہمارے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اس میں سے کچھ لوگ وہ ہیں یستمعون الیک جو آپ کو سنتے ہیں، آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کو سنیں گے، لیکن افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، یہ بہرے ہیں، سننے والے بہرے ہیں اور عقل نہیں رکھتے، ان کے کان میں آواز جائے گی، یہ سنیں گے، لیکن ان کو فرمایا گیا الصم، یعنی یہ بہرے ہیں، سننے کے بعد عمل نہیں کرے گا اور سننے کے بعد سنی انسنی کر دے گا تو یہ بہرا ہی ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھیں گے، لیکن أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو آپ کیا نابینا کو دکھانا چاہتے ہیں حالانکہ اس کو کچھ سوچتا نہیں ہے؟ تو وہ آپ کو دیکھیں گے، آپ کی تمام چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت ان کے لیے نہیں ہے، اور یہ ولو كانوا لا يبصرون یہ دیکھنے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ ہر انسان یا لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی ان آیات کے بعد یہ تصور نہ ہے کہ یہ حضور کا کلام سن بھی رہے ہیں پھر بھی ہدایت نہیں مل رہی، حضور کو دیکھ بھی رہے ہیں پھر بھی ہدایت نہیں مل رہی، تو کہیں معاذ اللہ ان پر ظلم تو نہیں ہو رہا؟ تو اللہ نے فرمایا کسی پر ظلم نہیں ہو رہا، یہ خود انہوں نے اپنی حالت بنائی ہے کہ یہ سننے کے بعد سنی انسنی کرتے ہیں، دیکھنے کے بعد دیکھا اندیکھا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور ہم تو جمع کریں گے میدان محشر میں، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ اور جب وہ لوگ، اور جس دن میدان محشر ہوگا، جب لوگ جمع ہوں گے تو انہیں دنیا کی زندگی ایسی لگے گی کہ جیسا کہ ایک گھڑی، الا ساعۃ من النہار کأن لم یلبثوا گویا کہ وہ دنیا میں آئے نہیں تھے، دنیا میں انہوں نے وقت گزارا ہی نہیں ہے۔ میدان محشر میں جمع ہونے والوں کا احساس اور ان کی فیلنگز یہ ہوں گی کہ گویا ہم نے دنیا میں وقت گزارا ہی نہیں، الا ساعۃ من النہار سوائے یہ کہ دن کا کچھ حصہ ہم نے دنیا میں گزارا ہے، آدھا دن بھی نہیں۔ ساعہ کبھی کبھی ایک گھنٹے کو بولتے ہیں، کبھی ایک لمحے کو بولتے ہیں، کبھی ایک کچھ وقت کو بولتے ہیں۔ تو انہیں ایسا لگے گا قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے تو ان کو ایسا لگے گا یار دنیا میں ہم نے ایک گھنٹہ بھی نہیں گزارا، ایک لمحہ بھی نہیں گزارا، یا تھوڑا سا وقت گزارا ہے۔ تو آپ سوچئے، اس آیت کو اپنے سامنے رکھ کر سوچیں کہ دنیا میں آدمی جتنی کوشش اور جتنے جتن کر رہا ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے جتنی کوشش اور جتن کر رہا ہے، وہ سارے جتن قیامت کی زندگی کے مقابلے میں یعنی ایک گھنٹہ بلکہ اس سے بھی کم، یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے جو ایک گھنٹے یا اس سے بھی کم کی ہے قیامت کے دن کے مقابلے میں، کیونکہ قیامت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ابدی زندگی، اگر کروڑوں 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 سال بھی آدمی کو فنا نہیں ہے، موت نہیں ہے، چاہے وہ جنت میں ہو چاہے وہ دوزخ میں ہو، ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اور یہاں کی زندگی اس کے مقابلے میں 70-80 سال کی زندگی ہے، اور وہ 70-80 سال کی زندگی کے لیے اگر کوشش کر رہا ہے تو گویا وہ اپنی ساری زندگی کے مقابلے میں صرف ایک دن کے لیے یا آدھے دن کے لیے یا آدھے دن کے بھی تھوڑے سے حصے کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہماری کوششیں، ہماری محنتیں، ہماری مشقتیں، ہمارے محنت وہ تمام اس زندگی کے لیے ہو جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، خسارہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اور ہم ضرور دکھائیں گے جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ ہم ضرور دکھائیں گے، یعنی یا تو عذاب آئے گا، او نتوفینک یا آپ کو ہم ظاہری وفات دے دیں گے، آپ وصال فرما جائیں گے، آپ ان میں سے تشریف لے آئیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ آنا تو ہمارے پاس ہے، ہماری طرف ان سب کو پھرنا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما كانوا يفعلون پھر اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے اس پر جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول ہر امت کے لیے رسول ہے۔
فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اگلی چند آیاتوں کے بعد اب یہی جو میں نے آپ کو مضمون بیان کیا، اسی سے متعلقہ آیات مزید یہاں پر چل رہی ہیں۔ اور یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہاں پروردگار عز و جل نے آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس موعظہ یعنی نصیحت کی بات آئی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن جو ہے یہ نصیحت کی بات ہے، یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں نصیحت کی باتیں ہیں۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ کلام آیا ہے کہ جس میں سینوں کے لیے شفا ہے، جس میں دلوں کے لیے شفا ہے۔ جو جتنا پڑھتا جائے، جو جتنا سمجھتا جائے، جتنا یاد کرتا جائے، جتنا عمل کرتا جائے، تو اس کے لیے شفا ہے دل کی بیماریوں سے، ظاہری بیماریوں سے، باطنی بیماریوں سے۔ تو قرآن پاک شفا ہے، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ قل، آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے، فبذلک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ اور خوشی مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ تو جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، تو خوشی کرنی چاہیے۔ جیسے اولاد کی نعمت ملی تو خوشی کرے، آدمی کو شادی کی نعمت ملتی ہے تو ولیمہ کرتا ہے، یہ خوشی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جب اپنا فضل فرمائے تو خوشی منانی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، یہ مال جمع کرنے سے بہتر ہے۔ یہاں فضل اللہ سے یا فضل اللہ اور وبرحمتہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں فضل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے قرآن ملا، وبرحمتہ ہی، اور اس کی رحمت یعنی احادیث ملی، تو جب تمہیں قرآن اور حدیث ملی، قرآن کا فہم ملا، تمہیں قرآن ملا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ملی، فبذلک فلیفرحوا، تو چاہیے اس پر خوشی کریں، اس خوشی میں خرچ کریں، ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ہے جمع کرنے سے۔ اب یہ خوشی کی بات ہو گئی، جہاں جہاں بھی اللہ کا فضل اور رحمت ملے وہاں خوشی کرنی چاہیے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی ہمارے لیے کسی خوشی سے کم نہیں ہے، بلکہ آج جو خوشیاں بھی ایمان والوں کے پاس ہیں وہ سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو جس رات یا جس صبح بہارا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات ہمیں ملی، اس دنیا میں آپ تشریف لائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہر فضل اور اللہ کی ہر رحمت پر خوشی کرنی چاہیے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو جو رحمت للعالمین ہو ان کے آنے کی کیوں خوشی نہ کی جائے، اور خوشی میں کیوں خرچ نہ کیا جائے، کہ جب خود پروردگار نے فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے تو خرچ کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور یہ خوش ہونا ہوا خیر مما یجمعون، جمع کرنے سے بہتر ہے۔ چند آیات کے بعد ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 62 میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، کون ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء؟ جو پروردگار عز و جل کے مقربین ہیں۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہوتے ہیں، اور ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، جو اللہ کے دوست ہیں۔ جب بندہ عبادت کے ذریعے پروردگار کا قرب حاصل کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ لا خوف علیہم، انہیں نہ دنیا کی زندگی میں کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ کبھی آخرت میں غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری، آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمے، اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اسی کے ساتھ دوسرا جو تیسرا ربع ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اور آدھے پارے کی انشاءاللہ عز و جل ہم تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ربع رہ جائے گا، اس کا خلاصہ بیان کر کے اس کی تلاوت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون
عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلناها بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو
خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک 3 ربع مکمل ہوتے ہیں، اور آخری جو ربع ہے 11ویں کا، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اگرچہ اس سورت کا نام سورہ یونس ہے، لیکن یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور آپ تلاوت کریں ان پر حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو۔ اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا امركم وشركاءكم۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا وہ قصہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو دعوت دی، دین الہی کی طرف بلایا، پروردگار عز و جل کی وحدانیت کو بیان کیا، قوم نے نہ مانا، اور ان پر پھر عذاب آیا۔ عذاب کیا آیا کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فکذبوہ، جب انہوں نے تکذیب کی تو جن لوگوں نے تکذیب کی ان کو ہلاک کر دیا۔ فنجیناہ ومن معہ، تو ہم نے نجات دی ان کو، ومن معہ یعنی نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، فی الفلک کی کشتی میں، جو لوگ کشتی میں سوار تھے ہم نے ان کو نجات دی۔ وجعلناہم خلائف، اور ہم نے انہی کو خلیفہ بھی بنایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ تمام انسان ختم ہو گیا، اب اس کے بعد یہ جو انسان بچے تھے انہی کے ذریعے دوبارہ انسانیت کی نسل آگے بڑھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان سب کو ہم نے غرق کر دیا، وہ سب کے سب پانی میں، طوفان میں، سب کے سب طوفان نوح میں سب غرق ہو گئے۔ تو پہلے رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اور ان کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے اور وہ نہ مانا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں معاذ اللہ، اور پھر سارے کے سارے جادوگر جمع ہوئے، سب نے اپنی رسیاں ڈالی، اور رسیاں ڈالنے پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک جو ہے وہ ڈالا، اور اس کے بعد جادوگر نہ رہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو وہ اسلام لانے والا واقعہ، ان کے ایمان لانے والا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور باقیوں کو نجات دی۔ وَنَجَّيْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہم نے آپ کو نجات دی کافروں کی قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، پھر ہم نے موسیٰ پر اور ان کے بھائی پر یہ وحی فرمائی کہ آپ یہاں رہیں، اس شہر میں رہیں، نماز قائم کریں، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ وہ واقعہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے بڑا تفصیل سے، یہ پھر ایک بار قرآن پاک میں بیان ہوا، اور یہ متعدد بار آیا ہے۔ تو پہلا واقعہ ہوا نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، اور طوفان نوح کا، اور طوفان نوح سے بچنے والے جو لوگ تھے ان کا۔ دوسرا واقعہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے
ان کے نجات پانے کا، اور جو فرعون کے ساتھ تھے ان کے ہلاک ہونے کا واقعہ یہ بیان ہوا۔ اور تیسری بات جو حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ یہاں پر بیان ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام وہ اپنی قوم میں سے تشریف لے گئے۔ پہلے تو دعوت دیتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو جس انداز میں دعوت دی اس کا پورا بیان سورہ یونس میں نہیں بلکہ سورہ صافات کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کے دعوت دینے کا انداز کا بیان موجود ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا مگر وہ قوم نہ مانی۔ مگر اس سورہ مبارکہ میں اشارہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جب حضرت یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان پر عذاب آنے ہی والا تھا، مگر یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، یہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ جب یہ ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو عذاب آنے والا تھا اس عذاب کو دور فرما دیا۔ پروردگار عز و جل نے وہ عذاب ان پر نہیں بھیجا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یا مقولہ قرآن پاک میں جہاں بیان ہوا ہے وہ اسی مناسبت سے ہے۔ اور یونس علیہ السلام کی بھی اللہ نے حفاظت کی، اور جو لوگ ایمان لے آئے اگرچہ تھوڑی دیر سے ہی صحیح، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب سے بچا لیا، جس کا بیان یہاں پر، جس کا اشارہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں ملتا ہے۔ اور جب یہ پارہ مکمل ہوتا ہے تو سورہ ہود کی ابتدا ہوتی ہے، مگر سورہ ہود کی صرف 5-6 آیتیں یہاں پر ہیں، اور اس کے بعد باقی بیان 12ویں پارے میں ہے۔ تو کل انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ ہود میں جو بیان موجود ہے وہ پڑھیں گے، وہ سمجھیں گے، وہ سنیں گے انشاءاللہ۔ اور سورہ سورہ یوسف میں بیان کردہ وہ قصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بہترین قصہ جو آپ کو بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں بہت سارے قصے ہیں مگر قرآن پاک کا سب سے بہترین قصہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ جو بتاتے ہیں وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ تو کل کا درس یوں بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ تمام قصوں میں سب سے اہم قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ، بی بی زلیخا کا قصہ، یوسف علیہ السلام کا جیل میں جانا، پھر آپ کا گورنر بننا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک مقام عطا کیا، پھر ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے پاس مجبور ہو کر چلتی آئی، ساری دنیا میں جو ایک قحط ہوا، اس قحط کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تدبیر کی وجہ سے لوگوں کو اور انسانیت کو جو فائدہ ہوا وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم 12ویں پارے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ربع آخر کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. بلال بھائی آواز نہیں آ رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں 12ویں پارے کی تلاوت مکمل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی 11ویں پارے کی تلاوت اپنے اختتام کو پہنچی، اور پروردگار عز و جل ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق بخشے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ربنا الہ العالمین، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما. جو باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں انہیں یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. تجھ سے مانگتے رہنے، تیری بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. اے اللہ قرآن یہ کتاب مبارک شفا ہے، دلوں کے لیے شفا ہے. اے اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو تمام امراض سے شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی امراض سے شفا عطا فرما. الہ العالمین ہمارے والدین کو، ہمارے احباب کو، دوستوں کو تمام امراض سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. خصوصاً جو کرونا وائرس کے شکار ہیں الہ العالمین انہیں بھی قرآن کے صدقے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اس وبا سے ساری دنیا کو پاک اور صاف کر دے. اے اللہ ہمارے قصوروں کی، ہمارے گناہوں کی، ہماری غفلتوں کی سزا ہمیں نہ دنیا میں دے نہ آخرت میں دے. اے اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے، ہر طرح کی تکلیف سے بچا. الہ العالمین ہمیں اہل جنت میں شامل فرما. پروردگار بلا حساب و کتاب ہمیں جنت عطا فرما. قیامت کے دن نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا کرنا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لواء الحمد کے سائے میں جگہ نصیب کرنا. اے اللہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا کرنا. الہ العالمین جنت میں اپنا دیدار عطا کرنا. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا. ہمارے عیوب پر دنیا میں پردہ رکھا ہے، آخرت میں بھی پردہ رکھنا. نہ یہاں ہمارے عیب ظاہر ہو نہ وہاں ظاہر ہو. اے اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے، نامہ اعمال سے بھی صاف کر دے. اے اللہ کرم کر دے، اپنے محبوب کے صدقے ہم پر کرم کر دے. الہ العالمین یا الہ العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول کر، ان کی قبروں کو تعدد نظر وسیع و عریض کر. الہ العالمین جو ہمارے مرحومین دنیا سے پردہ کر چکے ہیں الہ العالمین ان پر اپنا خاص کرم فرما. الہ العالمین ہمارے حنیف بھائی کے والد عبدالستار بھائی جن کا آج یوم وصال ہے، الہ العالمین جو نیکیاں کی ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور صحابہ اور انبیاء کے وسیلے سے انہیں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. الہ العالمین ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کو قبر میں سکون نصیب فرما، ان کی اولادوں کو سکون، چین اور اطمینان عطا فرما. الہ العالمین ان کی نسلوں پر اپنا رحم فرما، انہیں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت، عنایت عطا فرما. الہی ان کے لواحقین کو صبر عطا کر. پروردگار ان سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. یہ دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ